السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین گرامی، درود شریف کو ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی۔ اللہ کی طرف سے خیر کے، برکت کے نزول کے لیے، اللہ کی طرف سے آسانی اور عافیت کے لیے، دلوں کے سکون کے لیے، راحت کے لیے، مال میں برکت کے اعتبار سے، بیماری سے شفا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے درود شریف کا کوئی توڑ نہیں ہے دوستو بزرگوں۔ درود شریف کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ۔ ایک تو اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے، اور دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کی ادائیگی بھی ہوگی اور ہمارا دنیا اور آخرت کا فائدہ بھی ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں کو درود شریف کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز میں بھی جب ہم آخری قاعدے میں بیٹھتے ہیں نا، جب آخری قاعدے میں یعنی سلام پھیرنے سے پہلے ہم لوگ آخری قاعدے میں اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھنے کے بعد یعنی تشہد پڑھتے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ تو گویا کہہ لو کہ نماز کا بھی ایک ورد ہے، نماز کا بھی ایک ذکر ہے درود شریف۔ اگر درود شریف ہم صحیح پڑھیں گے تو نماز بھی ہماری صحیح ہوگی، نماز کے باہر بھی اگر ہم پڑھیں گے تو وہ درود شریف ہمارا جاندار بنے گا، تو جاندار بنے گا تو درود شریف کے فوائد بھی ہمیں حاصل ہوں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جلد بازی میں جیسے تیسا پڑھ لیتے ہیں۔ کلپ بنانے کا مقصد دوستو بزرگوں آج کی یہی ہے کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ ہمارا درود شریف صحیح ہو، ہمارا پڑھنا صحیح ہو، ہماری غلطیاں اگر اس میں ہیں تو وہ درست ہو جاویں۔ اگر صحیح پڑھتے ہیں تو بہت اچھا، اللہ کا شکر ادا کریں، اگر غلط پڑھتے ہیں تو ان غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کے سامنے وہ جو نماز والا درود شریف ہے جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا، ویسے تو بہت سارے درود ہیں اور بہت سارے درود شریف کے صیغے ہیں، پڑھنا چاہیے، بہت سارے ہیں، لیکن جو نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کو آج ہم صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو اسکرین پر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، کوشش کریں آپ ساتھ میں پڑھیں بھی اور اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ اللہم صلی علی محمد، اگر رکنا ہے تو محمد پہ رک جاویں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اگر ملا کر پڑھنا ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو ہوا درود شریف۔ اس کا تھوڑا سا مختصر ترجمہ بھی سمجھ لیں۔ اگر ترجمہ سمجھ کر اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود شریف پڑھنے میں ہمارا دل بھی لگے گا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت نازل فرما، صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر بھی رحمت اور برکت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل اولاد پر رحمت اور برکت نازل فرمائی۔ انک حمید مجید، یقیناً آپ قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ آپ قابل تعریف ہیں، بزرگی والے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہے اللہم بارک علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازل فرما، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر بھی برکت نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل اولاد پر، انک حمید مجید، یقیناً آپ قابل تعریف ہیں، بزرگی والے ہیں۔